Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to illustrate and discuss with you an illustration based on journals. Journal entries हम इसमें करने जा रहे हैं और जर्नलाइज करने की एक कंप्लीट illustration इंशाल्लाह हम आगे किस तरीके से मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन्स को उनकी स्टेटमेंट की मदद से हम जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इससे प्रीवियस दो लेक्चर्स के अंदर आप डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स सीख चुके हैं, डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स 1, डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स 2, और उसके बाद फिर एक डिटेल वीडियो के अंदर जनरलाइजिंग जैसे कि आपने देखा, तो जनरलाइजिंग के नाम से एक हमने बेसिक उसका सिस्टम अंडरस्टैंड किया कि जनरलाइज करने का क्या तरीका होता है, उसका क्या फॉर्मेट होता है, उसके कितने कॉलम्स होते हैं। उसमें एक से दो ट्रांजैक्शन मैंने आपके साथ डिस्कस की। आज जो है मैं कंप्लीट जो है वो इलस्ट्रेशन आपके साथ अंडरस्टैंड करूँगा जी। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, ऑन October 1st द ओनर इन्वेस्ट 10,000 कैश इन एडवर्टाइजिंग कंपनी टू बी नोन एज पायनियरिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसी। एज यू नो कि ये ऑथर जो है इसमें इस सेटिंग के अंदर इसमें ओनर की इन्वेस्टमेंट को एक कंपनी के तौर पे ही ट्रीट कर रहा है और ये कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है, तो लिहाजा इसमें शेयर कैपिटल इस्तेमाल होगा। तो एज यू नो हम प्रीवियस जो डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स और उसमें जो है सब चीज़ें समझ चुके हैं कि स्टेटमेंट आपने देखनी है, स्टेटमेंट में से आपने एक बेसिक एनालिसिस करना है। बेसिक एनालिसिस आपको ये बताएगा सबसे पहले कि मिसाल के तौर पे आपने स्टेटमेंट देखी, स्टेटमेंट में आपने देखा कि कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपने ये देखा कि दो लफ्ज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है लफ्ज़ इन्वेस्टमेंट का और दूसरा वर्ड है कैश का, ठीक है जी। और इससे अब हमने जो है इसका बेसिक एनालिसिस किया। एसेट कैश इंक्रीजेस 10,000 एंड इक्विटी दैट इज़ स्पेसिफिकली शेयर कैपिटल इंक्रीजेस 10,000। तो अब इसमें हमने एनालिसिस करके ये बता लिया कि इस स्टेटमेंट के अंदर से हमें कौन से दो अकाउंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो हमें पता चल रहे हैं। एक कैश है, बिजनेस के अंदर कैश आया है और उसको कैश को प्रोवाइड करने वाला कौन है, वो ओनर है, और ओनर जो है इसके दूसरा एस्पेक्ट जो है वो ओनर्स इक्विटी हो गया। अब हम आते हैं डेबिट एंड क्रेडिट एनालिसिस की तरफ। तो इसमें अब हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करने हैं इसके ऊपर। तो डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स एज यू ऑल नो आपके पास हैं, या आपके पास नोटेड होने चाहिए। जिस भी वक्त आप एक जर्नल एंट्री करने लगें तो आपके सामने ये आपके जहन में ये रूल्स होने चाहिए। तो अभी हमने ट्रांजैक्शन में देखा कि एक कैश एक चीज़ है और दूसरी इक्विटी है। तो कैश एक एसेट है, तो इसके ऊपर एसेट का रूल अप्लाई होगा। बिजनेस के पास जो है वो एसेट्स में कैश में इजाफा हो गया है तो हम उसे डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, और इक्विटी जो है उसमें इंक्रीज़ हो गया तो हम उसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। तो ये एक बेसिक एनालिसिस जो है ये आपने रूल्स अपने सामने रखने हैं, आपके जहन में होने चाहिए। तो ये वही एनालिसिस है जो कि आपने जहन में करना है, डेबिट एंड क्रेडिट एनालिसिस। तो देयर इज इंक्रीज इन एसेट्स, कैश इज एन एसेट, इंक्रीज इन एसेट्स इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, ठीक है जी। तो डेबिट कैश 10,000, ये हमने डिसीजन कर लिया कि हम को डेबिट करेंगे 10,000। दूसरी चीज़ एक्विटी, तो उसमें यह है कि हम ये रूल में देख आए हैं कि एक्विटीज़ जो हैं उसमें इंक्रीज़ हो तो क्रेडिट होता है, और इसलिए हमने शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल विद 10,000। अब हम अगर इस स्टेटमेंट को भी पढ़ना चाहें तो ये स्टेटमेंट भी यही कह रही है कि डेबिट्स क्या होते हैं, इंक्रीजेज इन एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट्स, और इसी तरह क्रेडिट्स क्या होते हैं, इंक्रीजेज जो है वो इन इक्विटी हों तो वो क्रेडिट के ऊपर रिकॉर्ड किए जा सकते हैं जी। अब हम ट्रांजैक्शन की तरफ आ जाते हैं। ये आपके सामने ये उसका फॉर्मेट है। फॉर्मेट के मुताबिक कैश के सामने जो है हमने देख लिया है कि डेबिट साइड पे 10,000 रिकॉर्ड कर दिया, और इसी तरीके से शेयर कैपिटल के सामने जो है वो क्रेडिट के नीचे 10,000 रिकॉर्ड कर दिया। ये बेसिक ट्रांजेक्शन आप प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी, मेरी एक वीडियो के अंदर इसको देख चुके हैं, जो कि बेसिक इलस्ट्रेशन थी जर्नलाइजिंग की। अच्छा, अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जब आपने इसको प्रिपेयर करना है, एक्सरसाइजेस को जब सॉल्व करना है, प्रैक्टिकली करना है या एग्जामिनेशन सिनेरियो के अंदर इसको सॉल्व करना है, तो वो कैसे करेंगे वो मैं जिस वक्त ये इलस्ट्रेशन एंड होगी
تو پراپر فارمیٹ کے ساتھ آپ کو دکھاؤں گا. فی الحال یہ ہے کہ آپ نے جس چیز پہ فوکس کرنا ہے وہ یہ دو چیزیں ہیں. اس میں سب سے پہلے آپ نے یہ انالیسس کرنا ہے. یہ انالیسس لکھنا نہیں ہے, یہ صرف اور صرف آپ نے ذہن میں کرنا ہے. اور اگر آپ کو شروع میں اگر دقت محسوس ہو رہی ہو تو آپ اس کو رف ورک میں سائڈ پہ یہ والا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس میں جو ہے اب ہم نیکسٹ ٹرانزیکشن کی طرف چلتے ہیں. فرسٹ ٹرانزیکشن ہو گئی اور نیکسٹ ٹرانزیکشن کی طرف ہم موو کرتے ہیں. ہماری جرنلز کی السٹریشن چل رہی ہے. السٹریشن آف سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پرچیز آف آفس اکوپمنٹ. تو اب دوسری ٹرانزیکشن جو ہے جس وقت بزنس کے پاس کچھ رقم آ گئی تو اب اس رقم کی مدد سے بزنس جو ہے وہ اپنے کچھ ایسٹس پرچیز کرے گا. اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پرچیز آف آفس اکوپمنٹ. سب سے پہلے اس کی ٹرانزیکشن کی جو ہے وہ آپ کو اسٹیٹمنٹ نظر آئے گی. آن اکٹوبر 1 پائنیئر پرچیزز آفس اکوپمنٹ کاسٹنگ 5000 بائی سائننگ اے 3 month 12% 5000 نوٹ پیبل. تو یہ ہم نے جو ہے آفس اکوپمنٹ پرچیز کیا. اب سب سے پہلا مرحلہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں, بیسک انالیسس کرنا ہے کہ اس میں کیا کیا اکاؤنٹس انوالو ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو نیچے بیسک انالیسس میں بھی لکھا ہوا ہے لیکن ہم اسٹیٹمنٹ میں سے نکالتے ہیں. تو آپ نے انالیسس میں سے اکاؤنٹس آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں جو کہ اس ٹرانزیکشن کے اندر انوالو ہوئے ہیں. تو پہلا اکاؤنٹ جو انوالو ہوا ہے وہ ہے آفس اکوپمنٹ. ایک ایسٹ ہے تو ایسٹس انکریزز ان ایسٹس آر ریکارڈڈ آن ڈیبٹ سائڈ, یہ آپ کو پتہ ہے. دوسری چیز کیا ہے, نوٹ پیبل. تو نوٹ پیبل از اے لائبلٹی. تو لائبلٹی جو ہے اس کی دو اقسام ہیں. یہ ہم کسی پریویس لیکچر میں اس کو ڈسکس کر رہے ہیں لیکن فی الحال اس وقت آپ کے لیے اتنا جاننا ضروری ہے کہ یہ ایک لائبلٹی ہے. دوسری لائبلٹی اکاؤنٹس پیبل ہوتی ہے. اکاؤنٹس پیبل وہ لائبلٹی ہوتی ہے جو کہ بزنس کے ڈے ٹو ڈے بزنس میں روٹین جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کے اندر اگر کوئی پیبل ہوتا ہے تو اس کو اکاؤنٹس پیبل کہتے ہیں. اور نوٹ پیبل اس سے تھوڑی سی ایک ڈفرینٹ لائبلٹی ہوتی ہے. اس کے اندر یہ ایک ریٹن نوٹ جو ہے لون لینے والا لکھ کے دیتا ہے, سائن کر کے دیتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک ڈاکومنٹ ہوتی ہے جس میں جو ہے وہ ایک اکاؤنٹس پیبل سے زیادہ ایک لیگل بائنڈنگ ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک لیگل ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس کے اوپر لکھ کے دیتے ہیں, پرومس لکھ کے دیتے ہیں کہ وی ول پے 5000 اماؤنٹ آفٹر 3 months اینڈ وی ول بی پیئنگ 12% انٹرسٹ ایز ویل. اینی ہاؤ واپس ہم آتے ہیں. یہ دو اکاؤنٹس آئیڈینٹیفائی کر لیے ہم نے. اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اکاؤنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ہم ایک بیسک ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ انالیسس کریں. اس کے بعد جنرل ہے. سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ اکاؤنٹس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا, آفس اکوپمنٹ اینڈ نوٹس پیبل. اس کے بعد رولز آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ لگا دیا. وہ کیا, سب سے پہلے کہ یہ فیصلہ کر لیا کہ آفس اکوپمنٹ کیا ہے. آفس اکوپمنٹ از این ایسٹ, تو انکریزز ان ایسٹس از ریکارڈڈ آن ڈیبٹ سائڈ, سو اکوپمنٹ وڈ بی ڈیبٹڈ. ٹھیک ہے. ڈیبٹ اکوپمنٹ کو ڈیبٹ کر دو. تو ڈیبٹ اکوپمنٹ وتھ 5000. اینڈ سیکنڈ تھنگ وی آئیڈینٹیفائڈ واز نوٹس پیبل. نوٹس پیبل از اے لائبلٹی. تو لائبلٹیز کے رول کی طرف جاؤ. انکریزز ان لائبلٹیز یہ رول لکھا ہوا ہے. سب سے پہلے یہ ہم نے کر لیا, آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ نوٹس پیبل ایک لائبلٹی ہے اور انکریزز ان لائبلٹیز از ریکارڈڈ آن کریڈٹ سائڈ, سو کریڈٹ دا نوٹس پیبل. سو ہم نے نوٹس پیبل کو کریڈٹ دے دیا. اب یہ آپ کے سامنے ہے, اکوپمنٹ جو ہے وہ ڈیبٹ ہو رہا ہے 5000 سے اور نوٹس پیبل کریڈٹ ہو رہا ہے 5000 سے. لیٹس موو آن ٹو دا نیکسٹ ٹرانزیکشن نمبر 3, ریسیٹ آف کیش فار فیوچر سروسز. اب کمپنی جو ہے وہ جب اس نے اپنے بیسک ایسٹس جو ہیں وہ پرچیز کر لیے, بزنس کا آغاز ہو گیا. اب بزنس کے آغاز کے اوپر جو ہے یہ اب مختلف جو ہے وہ اپنا بزنس کی جو بھی ٹرانزیکشن ہوں گی وہ کرنا شروع کر دے گی. جب بزنس سٹارٹ ہو گیا تو کمپنی نے اپنا بزنس سٹارٹ کر دیا. آپ کے سامنے ہے, یو کین سی دیٹ پائنر ریسیوز 1200 cash advance from our Knox a client for advertising services that are expected to be completed by December 31. بزنس میں روٹین میٹرز میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض کمپنیز اپنا کام کرنے سے پہلے کچھ اماؤنٹ ایڈوانس جو ہے وہ مانگتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ آپ کا کام ہم کریں گے لیکن آپ کو پہلے ایڈوانس پیمنٹ کرنا پڑے گی. تو ظاہر ہے اکاؤنٹنگ کو اس کو بھی ریکارڈ کرنا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے جیسے ہم ہر ایک ٹرانزیکشن میں کر رہے ہیں تو آئیڈینٹیفائی دا اکاؤنٹس. تو 1200 کیش ریسیو کیا, ایک اکاؤنٹ کیش ہو گیا. دوسرا
एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। अब ये जो आपके सामने है, तो अब एनालिसिस में ये पता चला कि एक कैश रिसीव किया है और दूसरा सर्विस रेवेन्यू एडवर्टाइजिंग सर्विसेज है। अच्छा, अब इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो है कि ये जो कैश रिसीव किया ये एडवांस है। और अकाउंटिंग के अंदर ये एक चीज़ याद रखने की कि जब तक आप कंपनी ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की हैं उस वक्त तक वो सर्विस रेवेन्यू उसने अर्न नहीं किया है। तो जब वो अर्न नहीं किया है, अमाउंट एडवांस में रिसीव कर ली है, तो फिर उसको क्या हम कहेंगे, उसको हम कहेंगे अनअर्नड सर्विस रेवेन्यू। तो ये जो सर्विस रेवेन्यू है दिस इज़ अनअर्नड सर्विस रेवेन्यू। ऑब्वियसली इसको अगर आप लॉजिक पे जाएं तो अनअर्न जो भी चीज़ होगी वो एक अमानत की तरह एक अमाउंट कंपनी के पास पड़ी हुई है, वो अमानतन उसके पास है। जब वो उसकी सर्विसेज को मुकम्मल करके प्रोवाइड कर देगा फिर वो उसकी अनअर्न से अर्न में कन्वर्ट हो जाएगी, वो सर्विस रेवेन्यू बन जाएगा। तो उस तक ये अमानत है, अमानत को आप यूँ कह सकते हैं ये एक तरह की लाइबिलिटी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि नॉर्मली स्टूडेंट्स ये समझते हैं और ये ठीक समझते हैं कि जिस भी अकाउंट के एंड पे पेबल होगा, लाइक अकाउंट्स पेबल or notes payable or salaries payable or taxation payable, that would be treated as a liability. We all know, but this sort of liability does not have word of the unearned due to its very nature. So still it is a liability. इसके अंदर जो है पेबल का लफ्ज़ नहीं भी है लेकिन ये अनअर्न है, इस वजह से ये अपनी हकीकत के एतबार से, अपनी जो है नेचर के एतबार से ये एक लाइबिलिटी है। तो हमने ये इसको डिसाइड कर लिया डेबिट एंड क्रेडिट एनालिसिस के अंदर से पहले कि इसमें कैश एक हो गया, एसेट हो गया, और दूसरी चीज़ जो हमने आइडेंटिफाई कर ली वो अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू। अब हम डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स की तरफ जाएंगे। ये तेज़ी के साथ आप जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होती जाएगी आप जो है ये जहन में सारा कुछ करते जाएंगे, और जो असल चीज़ आपको रिक्वायर्ड है जो कि आपने करनी है वो ये जर्नल एंट्री है जो कि आपसे रिक्वायर्ड होगी नॉर्मली। ठीक है, तो रूल अप्लाई किया, देयर इज़ इंक्रीज इन एसेट्स, कैश इज़ एन एसेट, इंक्रीजेज इन एसेट्स इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, सो कैश इज़ डेबिटेड 1200 से, और अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू इज़ अ लायबिलिटी, सो इंक्रीजेज इन लायबिलिटीज़ आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। दिस इज़ पेमेंट ऑफ मंथली रेंट। अब जैसे जैसे आपने देखा कि बिज़नेस जो है उसके अंदर कंपनी मूव करती चली जा रही है, एसेट्स पहले परचेज़ किए, फिर बिज़नेस का आगाज़ हो गया, लोगों से ऑर्डर्स आने शुरू हो गए, ऑर्डर्स आने के बाद फिर अपने कुछ एक्सपेंसेस की पेमेंट की भी टाइम आ गया। अच्छा जी, अब इसमें जो है ऑन October 3 पायनियर पेज ऑफिस रेंट फॉर अक्टूबर इन कैश 900। तो 900 का जो है वो रेंट पे कर दिया है कंपनी ने। उसी तरीके से एनालिसिस करें तो बेसिक एनालिसिस जो है, बेसिक एनालिसिस का मतलब ये है कि आपने आइडेंटिफाई करने के अकाउंट्स इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो पहला अकाउंट है ऑफिस रेंट, तो इसके लिए प्रॉपर जो अकाउंट इस्तेमाल होता है वो है रेंट एक्सपेंस। तो दूसरी चीज़ पेमेंट की है, कैश से की है ऑब्वियसली, तो दूसरा अकाउंट हो गया कैश। तो अब हम आते हैं इसके डेबिट एंड क्रेडिट एनालिसिस की तरफ। तो डेबिट एंड क्रेडिट एनालिसिस के अंदर जो है एक्सपेंसेस का रूल बहुत इजी है। वो ये है कि एक तो रूल ऑफ थंब है कि एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, तो वो आप आंखें बंद करके भी एक्सपेंसेस को जो है वो डेबिट कर सकते हैं। लेकिन हम अपने रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे ही चलेंगे। सो इंक्रीजेज इन एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। सो डेबिट रेंट एक्सपेंस 900, और क्रेडिट क्यों कैश को कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन एसेट्स, तो डिक्रीजेज इन एसेट्स इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। तो ये डेबिट एंड क्रेडिट एनालिसिस हो गया। सो रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। तो इस तरह से अब हम इस एनालिसिस को करते चले जा रहे हैं। इसके बाद आप बाकी ट्रांजैक्शंस को खुद भी कर सकते हैं, लेकिन स्टिल मैं आपके साथ ये एक पूरी इलस्ट्रेशन शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद पेमेंट फॉर इंश्योरेंस आ गई। कंपनी ने जो है वो अपने मामलात के लिए कुछ एसेट्स की इंश्योरेंस भी उसे चाहिए है, तो उसने जो है वो ऑन October 4 600 जो है उसने 1 ईयर इंश्योरेंस के लिए पे कर दिया। तो ये भी एडवांस है। पिछली जो एक ट्रांजैक्शन में आपने देखा था कि उसमें कंपनी ने किसी से एडवांस कैश रिसीव कर लिया था, तो जब और उसको सर्विसेज अभी प्रोवाइड नहीं की थी। अब इसके ऑपोजिट ज़रा सोचें कि कंपनी अगर किसी और को एडवांस कैश किसी भी चीज़ के लिए, सर्विसेज के लिए व्हाट्सएवर पे कर देती है तो ये एसेट बन जाता है। जब हम किसी से एक रकम अमानत के तौर पे ले लेते हैं वो लाइबिलिटी बन जाती है, और हम अगर किसी को एक ख़ास अमाउंट अमानत के तौर पे दे देते हैं, अमानत से मुराद ये है कि इसको मैं रफली अमानत कह रहा हूँ कि यानी हमने उनसे एक सर्विस लेनी है,
انشورنس کی سروس ہے 1 سال کی. 1 سال کی سروسز کے لیے کمپنی کی پالیسی ہے کہ آپ کو ایڈوانس پیمنٹ کرنا ہوگی. تو جب تک کہ انہوں نے ہمیں یہ سروس پرووائڈ نہیں کی انشورنس کی، اس وقت تک وہ رقم ان کے پاس ایک امانت کے طور پہ پڑی ہوئی ہے، ایک ہم نے اس کو ایڈوانس کے طور پہ رکھوا دی ہے. تو ایڈوانس اگر ہمارا کسی کے پاس جمع ہے تو وہ ہمارا ایک ایسٹ ہے، ویسے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. اس وقت تک وہ ایسٹ ہے جب تک کہ وہ ایسٹ ہماری سروسز میں کنورٹ نہیں ہو جاتا. اس کے لیے میں آپ کو ایک جو ہے وہ اس کی زیادہ لاجک سمجھاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ وین ایور کمپنی پیز سم منی، تو ہم اس کو کہتے ہیں پیمنٹ کر دی ہے، کاسٹ کر دی ہے، ٹھیک ہے، وہ رقم خرچ کر دی ہے. اب وہ کاسٹ ہے، رقم جو خرچ کر دی ہے، اگر تو وہ اس کا بینیفٹ جو ہے وہ کمپنی سوچتی ہے، در حقیقت بھی ایسا ہی ہے، اس کا بینیفٹ اس کو فیوچر میں وہ فیوچر 1 سال بھی ہو سکتا ہے، وہ 1 سال سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم اس کاسٹ کو کہہ دیتے ہیں. اور اس کاسٹ کا بینیفٹ جو ہے اگر فوراً ہو کے ختم ہو جاتا ہے اس کا بینیفٹ، تو ہم اس کو ایکسپینس کہہ دیتے ہیں. تو فیوچر اکنامک بینیفٹ جیسے کہ آپ ڈیفینیشنز بھی پڑھ چکے ہیں 5 ایلیمنٹس آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے اندر. اس میں ڈیفینیشن سے آپ اچھے طریقے سے واقف ہیں کہ ایسٹس کیا ہوتے ہیں کہ جن سے ہمیں فیوچر اکنامک بینیفٹ ملنے کی امید ہوتی ہے، آرگنائزیشن کو فیوچر اکنامک بینیفٹ ملنے کی امید ہوتی ہے. تو اب آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ یہ جو پری پیڈ انشورنس ہے یہ بھی ایک ایسٹ ہے. پری پیڈ انشورنس جو ہے یہاں پہ ایک ایسٹ ہے، اور اس سے فیوچر کو ملے گا، اور وہ بینیفٹ کیا ہوگا؟ وہ بینیفٹ ہوگا 1 سال کی انشورنس. تو اب چونکہ وہ آہستہ آہستہ ایسٹ جو ہے وہ کنزیوم ہوگا، تو اس وجہ سے ہم اس کو ایسٹ کہیں گے. تو ابھی تک چونکہ کنزیوم نہیں ہوا اس لیے ہم نے اس کو ایسٹ کہہ دیا. اور جیسے کہ رینٹ کی ایگزامپل میں ہے، وہ کنزیوم ہو گیا رینٹ، اس کے ساتھ ہی ہم نے 1 مہینے کا رینٹ تھا، اسی مہینے میں ختم ہو گیا، وہ بینیفٹ لیا اور فنش ہو گیا. اب آگے ہم نے ان کا ایڈوانس رینٹ تو نہیں ان کو پے کیا ہونا. تو اس وجہ سے دس از ڈفرینس بٹوین ایسٹس اینڈ ایکسپینسز. اچھا، تو ایک اور بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو بھی ایسٹس ہوتے ہیں وہ ان کا یہ ایک ایک ان کا رول ہے، ایک ان کی روایت ہے کہ all the assets have to be expensed out. All assets have to be converted into expense. تو ایسٹس نے ایکسپینسز کے اندر بھی کنورٹ ہونا ہوتا ہے. جیسے اب مثال کے طور پہ یہ 600 کی انشورنس کروائی، 600 کی انشورنس جو ہے وہ اور جیسے جیسے 1 مہینہ گزرے گا تو وہ ایسٹ ایکسپینس میں کنورٹ ہوتا چلا جائے گا. یہ چیز ہم نیکسٹ جو ہے وہ ٹاپکس میں انشاءاللہ دیکھیں گے. ایڈجسٹنگ انٹریز کے ذیل میں یہ چیز آئے گی. فی الحال ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں، اور واپس آ کے نیکسٹ ٹرانزیکشن. اچھا، اس کا انالیسز ہم کر لیا تھا، اکاؤنٹس آئیڈینٹیفائی کر لیے تھے کہ ون اکاؤنٹ از پری پیڈ انشورنس اور دوسرا اکاؤنٹ جو ہے وہ کیش ہے. تو ایڈوانس اگر ہم کسی کو پیمنٹ کرتے ہیں تو نارملی وہ چیزیں جو ہے مثلا انشورنس ایک ایکسپینس ہے، انشورنس ایکسپینس کے شروع میں ہم پری پیڈ کا لفظ لگا دیتے ہیں. تو جیسے کہ سروس ریونیو میں ہم نے ان ارنڈ کا لفظ لگایا تھا، تو نارملی اپنے ایکسپینسز کے معاملے میں پری پیڈ کا لفظ لگا دیتے ہیں. پری پیڈ کے علاوہ ایک اور لفظ ڈیفرل بھی یوز ہوتا ہے، ڈیفرڈ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ ذرا اب زیادہ یوز نہیں ہو رہا. لہٰذا ہم اس کو جو ہے جو یوز کر رہے ہیں، جو زیادہ ان یوز ہے جو سسٹم، وہ ہم اسی کو یوز کریں گے. دیٹ از دا ورڈ آف پری پیڈ. تو پری پیڈ انشورنس از این ایسٹ، جیسے کہ ہم نے ابھی ثابت کیا. انکریزز ان ایسٹس آر ریکارڈیڈ آن ڈیبٹ سائڈ، اور کیش از این ایسٹ، یہ ہم نے پیمنٹ کر دی ہے. ڈیکریز ان ایسٹس از ریکارڈیڈ آن کریڈٹ سائڈ. لیٹس موو آن ٹو دا نیکسٹ سیکشن. سو پرچیز آف سپلائیز آن کریڈٹ. اب آئی ہوپ کہ آپ جو ہے اس میں ایکسپرٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ان چیزوں کو اب ہم ذرا تھوڑی سی ریپڈلی کرتے ہیں. سپلائیز نارملی ایک ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کمپنی اپنے ڈے ٹو ڈے بزنس کے اندر استعمال کرتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں. مثال کے طور پہ اگر ہم سپلائیز سے مراد آفس سپلائیز لیں، تو آفس سپلائیز سے مراد ہے کہ ایک آفس کے اندر یوز ہونے والی اسٹیشنری، پرنٹر ہے تو پرنٹر کی انک، ٹھیک ہے، پیپرز کے ریم، مارکرز، بال پوائنٹس وغیرہ وغیرہ، یہ سپلائیز ہو گئی. اسی طریقے سے اور بھی سپلائیز ہوتی ہیں. اچھا جی، اب اس میں ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے پرچیزز ایسٹیمیٹڈ 3 months سپلائی آف ایڈورٹائزنگ مٹیریلس. تو ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ وہ سپلائیز ہے،
تو دوسرا جو اکاؤنٹ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا وہ آن اکاؤنٹ. آن اکاؤنٹ کا لفظ کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس میں یہ چیز ہے کہ آن اکاؤنٹ کا مطلب اکاؤنٹس پیبل. ٹھیک ہے جی. اور سپلائیز, یہ دو ہم نے اکاؤنٹس آئیڈینٹیفائی کر لیے, سپلائیز اور اکاؤنٹس پیبل. تو یہ انالیسز ہو گیا ہمارا. اس کے بعد بیسک انالیسز ہو گیا. اب ہم ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ انالیسز کرتے ہیں. سپلائیز از این ایسٹ اینڈ انکریزز ان ایسٹس از ریکارڈیڈ آن ڈیبٹ سائڈ, اور اکاؤنٹس پیبل از اے لائبلٹی, انکریزز ان لائبلٹیز از ریکارڈیڈ آن کریڈٹ سائڈ. کیونکہ سپلائیز ہم نے پرچیز کی ہیں تو بزنس کے پاس آئی ہیں تو اٹ مینس کہ دیر از انکریز ان سپلائیز. تو انکریزز ان سپلائیز از ریکارڈیڈ آن ڈیبٹ سائڈ and increases in accounts payable recorded on credit side. Let's move on to next transaction, which is hiring of employees. یہ بڑی انٹرسٹنگ سی ٹرانزیکشن ہوتی ہے. اس کے اندر آپ نارملی آپ کو گیون ہوتا ہے کہ ایک امپلائی کو ہائر کیا ہے. Pioneer hires 4 employees to begin work on October 15. اب آج جو بھی تاریخ ہے, لائک اٹ از October 9, تو 9th of October کو جو ہے آپ نے کچھ امپلائیز کو ہائر کیا ہے. بے شک یہاں پہ اس کی ویکلی سیلری بھی لکھی ہوئی ہے 500, لیکن اس کی کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ a business transaction has not occurred. There is only an agreement between the employer and the employee. ٹھیک ہے, ایک صرف ایگریمنٹ ہوا ہے کہ ہم جو ہے آپ سے کام کروائیں گے, لیکن ابھی تک امپلائیز نے کام نہیں کیا ہے شروع. تو سیلریز میں نارملی یہی روٹین ہوتا ہے کہ جس وقت امپلائیز کام کر لیتے ہیں تو سیلری اس کے بعد ہی پے کی جاتی ہے. تو اس کی نو انٹری, کچھ بھی اس کی ریکارڈنگ نہیں ہوگی. سو دیر از نو اکاؤنٹنگ انٹری. اور ایک چیز اس میں رہ گئی, ایک بہت اچھی بات یہاں پہ آتھر نے لکھی ہوئی ہے. Thus a debit and credit analysis is not needed because there is no accounting entry. وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ہم نے اکاؤنٹس کو اگر آئیڈینٹیفائی کر بھی لیں, دیکھیں وہ کیا ہو سکتے ہیں کہ سیلریز ایکسپینس ہو سکتا ہے. تو سیلریز ایکسپینس تو ابھی انکر ہی نہیں ہوا, ہم نے ان سے کوئی کام ہی نہیں لیا, لہٰذا اور نہ ہی ہم نے کوئی پیمنٹ کی. جب کام بھی نہیں لیا اور پیمنٹ بھی نہیں ہوئی تو اٹ مینس کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ انکر نہیں ہو. Next transaction is payment declaration and payment of the dividend. As you know that the author has assumed setting of a company, a corporate setting, a joint stock company. So the joint stock company gives share of its profit as dividend. وہ کمپنیز جو ہوتی ہیں اپنا پروفٹ میں سے کچھ حصہ اپنے شیئر ہولڈرس کو, اپنے آنرس کو, انویسٹرس کو ڈیویڈنڈ کے طور پہ دے دیتی ہیں. تو ڈیویڈنڈ کا رول جو ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ڈیویڈنڈس جو ہیں وہ چونکہ آنرس کو پیمنٹ کر دی جاتی ہے تو وہ ایکوٹی میں ڈکریز کا باعث بنتا ہے. ڈیویڈنڈ جو ہے وہ ایکوٹی میں ڈکریز کا باعث بنتا ہے, لہٰذا ہم کو ڈیبٹ کر دیتے ہیں. آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ ایکوٹی میں ڈکریز کا باعث بنتا ہے تو ہمیں یہاں پہ ایکوٹی ہی لکھنا چاہیے, ہم ڈیویڈنڈ کیوں لکھتے ہیں؟ تو بیٹا اس کا آنسر یہ ہے کہ ہم ایک طرح سے یہاں پہ ایکوٹی ہی لکھ رہے ہیں. یہاں پہ ہم ڈیویڈنڈ لکھ کے ایکوٹی ہی لکھ رہے ہیں. یہ میں آپ کو کسی نیکسٹ ٹاپک میں انشاءاللہ اس کو مزید ایکسپلین کروں گا. سو ڈیویڈنڈس آر ڈیبٹڈ. تو جسٹ لائک جیسے ہم ایکسپینسز لکھتے ہیں, ایکسپینسز کی ایک تو ہم نے رول بنا دیا کہ ایکسپینسز آلویز ڈیبٹ, یا ہم نے رول بنا دیا انکریز ان ایکسپینسز ریکارڈیڈ آن ڈیبٹ سائڈ. لیکن آپ کو میں ایک حقیقت بتاتا چلوں کہ ایکسپینسز کو ڈیبٹ کرنے کی لاجک بھی وہی ہے کہ ایکسپینسز جو ہیں دے کاز ٹو ڈکریز ان ایکوٹی, وہ ایکوٹی میں کمی کا باعث بنتے ہیں, لہٰذا ان کو اس لیے ڈیبٹ کیا جاتا ہے. تو ڈیویڈنڈ میں بھی یہی بات ہے. رول کے اعتبار سے کافی حد تک ایکسپینسز اور ڈیویڈنڈ کا رول سیم ہے, جو کہ میں نے آپ کو بتایا بیکاز بوتھ آف دیم cause to decrease in equity. سو ڈیویڈنڈز جو ہے وہ ہم نے ڈیبٹ کر دیا, اکاؤنٹس آئیڈینٹیفائی کر لیے. ایک اکاؤنٹ ڈیویڈنڈ ہے اور دوسرا اکاؤنٹ کیش ہے. تو انکریزز ان ڈیویڈنڈز از ریکارڈیڈ آن ڈیبٹ سائڈ اور ڈکریزز ان کیش از ریکارڈیڈ آن کریڈٹ سائڈ. ریدر ڈیویڈنڈ کا رول میں دوبارہ آپ کو بتاتا چلوں جو میں نے پہلے کہا, ڈکریزز ان ایکوٹی از ریکارڈیڈ آن ڈیبٹ سائڈ اینڈ وچ از ریٹرن ایز ڈیویڈنڈ. سو ڈیویڈنڈ کو ہم نے ایسے ڈیبٹ کیا اور ڈکریزز ان ایسٹس از ریکارڈیڈ آن کریڈٹ سائڈ.
Now let's move on to next transaction which is payment of salaries. اور پورے منتھ کے دوران کمپنی نے جو اپنے امپلائیز ہیں ان سے کام لیا بزنس ہوا، سروسز ریونیو ارن ہوا، معاملات چل پڑے، تو اب امپلائیز کو سیلریز دینے کا ٹائم بھی آ گیا۔ آن اکٹوبر 26 جو ہے دا پائنر کمپنی اوز امپلائی سیلریز آف 4000 اینڈ پیز دیم ان کیش، اور انہوں نے آپ کو حوالہ دیا ہے کہ اکتوبر 9 کی ٹرانزیکشن کو ذرا سوچیں۔ اب آپ غور کریں کہ اکتوبر 9 میں کیا کہا گیا تھا کہ 15 سے وہ کام شروع کریں گے اور 2 ویک کی جو ہے ان کو سیلری دی جائے گی۔ تو اس طریقے سے 2 ویک کی جو سیلری ہے وہ تقریباً ڈیٹ یہی بن رہی ہے 26، وہ انہوں نے کام کمپلیٹ کر لیا۔ تو سیلریز اکاؤنٹس کے آئیڈینٹیفائی کیے، ایک سیلریز اور دوسرا کیش۔ تو سیلریز expenses are always debited، یا ہم کہہ سکتے ہیں increases in expenses are recorded on debit side and decrease in assets is recorded on credit side. So salaries and wages debit and cash credit. Let's move on to the next transaction which is receipt of cash for services provided. تو اب یہ آئی تھنک اٹ از لاسٹ ٹرانزیکشن فار دس منتھ۔ آن لاسٹ ڈیٹ آف دا منتھ کمپنی ریسیوز 10,000 ان کیش فرام کوپا کمپنی فار ایڈورٹائزنگ سروسز پرووائڈیڈ ان اکٹوبر۔ تو سروسز ریونیو میں جیسے آپ نے دیکھا ایڈوانس بھی ریسیو ہو سکتی ہے، اور کمپنی چاہے تو کام مکمل کرنے کے بعد بھی ریسیو کر سکتی ہے۔ تو آئیڈینٹیفائی کیے اکاؤنٹس کیش اور دوسرا سروسز ریونیو۔ تو یہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیے اکاؤنٹس، اور اس کے بعد پھر اب ہم آتے ہیں ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ انالیسس پہ۔ پہلا اکاؤنٹ کیش ہے، کیش ریسیو کیا، انکریزز ان ایسٹس از ریکارڈڈ آن ڈیبٹ سائڈ، کیش ڈیبٹ کر دیا 10,000 سے، اور اسی طرح سے سروس revenues are recorded on credit side. Increases in revenues are recorded on credit side, so service revenue credit. So dear students, this is all about an illustration. So آپ لوگوں نے بھائی جو اس کو جرنل کو بنانا ہے میرے دوستوں، وہ اس فارمیٹ میں بنانا ہے۔ جرنل you can see so this is the format of the journal، اور جرنل انٹریز اس میں کی جاتی ہیں۔ یہ میں آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں، لیکن ایک دفعہ پھر دیکھ لیں۔ یہ جتنی ٹرانزیکشنز آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، کیش ٹو شیئر کیپٹل، اکوپمنٹ کا پرچیز کرنا، اینڈ دین از انرنڈ سروس ریونیو، ایڈوانس ریونیو کو کلیکٹ کرنا، رینٹ ایکسپینس، پری پیڈ انشورنس، سپلائیز، ڈویڈینڈ، سیلریز اینڈ ویجز، اور سروس ریونیو کو کلیکٹ کرنا۔ یہ اس کا پراپر فارمیٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ جرنل کا پیج اس کا J1 فار دا ورڈ جرنل سے J لے لیا گیا، J1 ڈیٹ، اکاؤنٹ ٹائٹل اینڈ ایکسپلینیشن، ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ، اور درمیان میں یہ ریفرنس کس چیز کا ہے؟ یہ اکاؤنٹس کے نمبرز ہیں۔ یہ مثال کے طور پہ کیش کا 101 ہے اس کا کوڈ، اور شیئر کیپٹل کا 311 ہے۔ یہ جب ہم انشاءاللہ نیکسٹ اسٹیپ پہ جاتے ہیں لیجر اکاؤنٹس، اس میں آپ کو ایکسپلین کروں گا۔ سو ٹل دین، اللہ حافظ۔